علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی. یعنی جو آتا ہے وہ دعا منگواتا ہے کہ میری کوٹھی بن جائے، میرا مکان بن جائے، مجھے بچے مل جائے، مجھے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ ہیں کون. آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ ہیں کون. اگر کوئی پوچھتا تو وہ تعارف کراتے نا کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں. ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ جی مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میرا بچہ پھانسی لگ رہا ہے جی، دعا فرمائے جی وہ بے گناہ ہے جی، بری ہو جائے. تو پر فرما دیتے کہ اللہ کا امر ہوتا تھا تو ٹھیک. دراصل لوگ معرفت سے دور ہیں. معرفت سے دور نہیں، معرفت سے دور ہے نا. مولا امیر علیہ السلام فرمایا کہ انسان جو ہے بھیڑ بکریوں کی مثال ہے. جی جہاں آپ دیکھیں نا انسانوں کی بھیڑ جو ہے، جی 3 قسم کے لوگ ہیں جی دنیا میں. جی ایک وہ ہیں جو کوئی نہ کوئی حرام حلال کوئی نہ کوئی طریقہ لگا استعمال کر کے کسی نہ کسی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں. جی کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح. اور دوسرے وہ ہیں جو زیادہ تر ہیں جو بھیڑ ہے بہت بڑی، وہ بھیڑوں کی طرح ہیں، بکریوں کی طرح ہیں. وہ ان کرسی والوں کے آگے سجدہ ریز ہیں. اور چند لوگ ہیں جو حقیقت پرست ہیں، حقیقت پرست. تھوڑے سے ہیں جو حقیقت پرست ہیں. اللہ کے بندے وہ صرف وہ ہیں جو حقیقت پرست ہیں. جو حقیقت کی پرست ہے، انہیں نہ کرسی کی ضرورت ہے نہ وہ کرسی والے کی ضرورت ہے. وہ کسی چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے سوائے اپنے خدا کے اور خدا کے فرمان کے، اور جو خدا منواتا ہے وہ مانتے ہیں. جی وہ ہے حقیقت پرست. لیکن ہیں وہ بہت چند. آپ کو کربلا میں 72 نظر آئے ہیں. بے شک. تو وہ مولا امیر علیہ السلام کا فرمان سچ ہوا نا کہ وہ صرف 72 تھے جو حقیقت پرست تھے. باقی صاحب تو سارے ہی دنیا پرست ہیں. تو دنیا پرست جو ہیں وہ بھیڑوں کی بکریوں کی مثال ہیں. ایک بھیڑ اور بکری جس طرف چل پڑے باقی سب اس کے پیچھے چل پڑے. واہ واہ واہ. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ سید نیاز شاہ عباس شاہ جو کہ آپ کے والد گرامی ہیں، انہوں نے کتنی ڈیوٹی کی؟ یہ بڑے تھے یا سخی شاہ سجاد معصوم قلندر شہنشاہ عباس شاہ بڑے تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ ان کا بیٹا تھا سخی سید نیاز شہنشاہ عباس شاہ کا، تو پھر بڑا بیٹا ہونے کے ناطے وہ مجھ سے مشورے بھی کرتے تھے، مجھ سے باتیں بھی کرتے تھے، اپنے دل کا حال بھی شیئر کرتے تھے اور ساری باتیں. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں. حالانکہ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1928 ہے اور سرکار سخی سجاد معصوم قلندر بادشاہ کی جو ہے وہ 1941 ہے. تو بہت بڑا گیپ ہے، درمیان میں 2 بہنیں ہیں جی، اور گیپ بھی بہت کافی ہے. لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں. وہ کبھی کچھ لوگ کہتے تھے ہاں عمر میں بڑا ہوں لیکن مرتبے میں نہیں بڑے. واہ 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 واہ. اور ہیں تو یہی بڑے. واہ 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 واہ. اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے بھائی کو پہچان لیا. واہ. کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ اللہ ہے. واہ واہ. اس کی خدمت کر رہی ہے اور اس کی خدمت کر کے دنیا لینی ہے. واہ. دین بھی لینا ہے. اب شاہ سجاد نے بچپن میں ایک ورد بنا لیا کہ رتبہ بلند ہو گیا ہوں دیا مالدار، عہدیدار بن گیا جو سادے لال تھا. تو میرے باپ جو سید نیاز حسین شاہ صاحب نے انہوں نے اس بھائی کے اس شعر کو فالو کر لیا. واہ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ مجھے سبق کیسے پڑھا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی مدرسے میں بھی. میرے والد صاحب پڑھے، فاضل العلماء کی ڈگری بھی تھی انہیں درس بمبئی سے سرگوتا سے. اور اس کے ان کے ماموں جو ہیں وہ بھی پڑھتے. پھر ملک العلماء ملک فیض محمد مکھیالوی جو ہے بہت بڑا نام ہے جی، تو ان سے بھی انہوں نے یعنی کہ فیض لیا، تعلیم لی. اور سکول میں بھی پڑھتے رہے. اس وقت ہمارے گاؤں میں 5 کلاسوں تک سکول تھا، وہ 2 کلاسیں اور انہوں نے پڑھی اور پھر وہ نہیں پڑھی. پھر وہ مدرسے میں چلے گئے اور ہمارے دادا جو ہے ہم کو پڑھنے دیتے ہی نہیں تھے.
تو معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس شعر کو جو ہے نا انہوں نے فالو بے زبان بنا لیا اور اس پر عمل مجھے یعنی بھائی نے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ لینا ہے مجھ سے نہیں لینا، واہ بلکہ عزاداری حسین سے لینا ہے۔ واہ 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 واہ، تمہارا رتبہ اگر بلند ہونا ہے نا تو میری خدمت کر کے تھوڑا ہونا ہے، اگر تم نے اپنا اور بلند کرنا ہے نا تو پھر زہرا کے لال کا حقدار بن جا۔ واہ، تو اس کو فالو کر کے میرے والد صاحب نے جو ان سے پہلے جلوس اور مجالس ہوتی تھی وہ تو ہوتی تھی، جی انہوں نے 83 جلوس جو ہے لے پورے پاکستان میں جہاں جہاں ان کا جی یعنی کہ تعلق تھا، انہوں نے 83 نئے جلوسوں کی ابتدا اپنی زندگی میں کر، واہ، جس میں بہت بڑے یعنی 6 محرم کا پدراڑ کا جلوس، یہ تلنگانگ والا جلوس رک چکا تھا پہلے، 8 محرم تلنگانگ، یہ بھی میرے والد صاحب کی محنت ہے کہ انہوں نے 1946 میں پاکستان بننے کے 2 سال پہلے آ کر یہ بھی وہاں گاؤں کے بندے لا کر، حالانکہ نوجوان تھے لیکن انہوں نے وہ زنی کا ماتم کر کے اس کو بحال کروا جو رکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے یعنی زندگی میں اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے؟ ولائے علی اور ادائے حسین۔ واہ واہ واہ، ہم اولاد کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، واہ، اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ سارا کائنات جو ہے حسین کی جوتی کا صدقہ کھاتی ہے، واہ، لیکن جو عزاداری کے معاملے کے پیسے ہیں نا جو چلتا ہے اس میں سے کے پیسے کی بھی ہیرا پھیری کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم، اس میں سے ہیرا پھیری نہیں کرنی ورنہ تو تم کھاتے ہی حسین بادشاہ کا صدقہ ہو۔ واہ واہ واہ، بے شک کائنات ساری کھا رہی ہے، کائنات ساری کائنات ہے ہی حسین کی ماں کا حکمہ۔ ویسے سادات پر صدقہ حرام ہے لیکن حضرت امام حسین بادشاہ اور مولانا ابی طالب علیہ السلام کا صدقہ سادات بھی کھا رہے، اپنی جد کا نہیں، صدقہ۔ حجت خدا ہے نا، واہ واہ، وہ حجت خدا، حجت خدا کی تابعداری سے عورتوں کی سنت نہیں ہوتی بھائی، واہ واہ واہ، لیکن ایک عورت کی سنت خدا نے قیامت تک جاری کی ہوئی ہے، صرف وجہ کیا ہے کہ اس نے حجت خدا کی تباہ کی ہے۔ واہ واہ، اس نے اللہ نے جیسے فرمایا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس نے اولی الامر کی اطاعت ایسے کی کہ اس نے بیٹے کی ایسی تربیت کی، جب بیٹے کو باپ نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ اے میرے باپ آرام سے، بے شک جو امر تجھے خدا نے دیا ہے وہ میں تعبیر دیتے انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں مجھے پاؤ گے۔ واہ واہ واہ، تو پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا اس ماں کی تربیت کی وجہ سے، واہ واہ واہ، تو اس ماں کی بھی خدا نے، حالانکہ وہ کنیز تھی، وہ کوئی زوجہ بھی نہیں تھی حضرت ابراہیم کی، واہ واہ واہ، وہ ایک کنیز تھی، واہ، اور اس کنیز کے خلوص کو اور اس کی اطاعت کو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اس کی سنت قیامت تک کے لیے سب، اور مرد بھی اور عورتیں بھی بھاگ رہے ہیں، حالانکہ سنت تو انبیاء کی ہوتی ہے نا، عورتوں کی سنت تو نہیں ہوتی نا، لیکن اگر کوئی اطاعت میں اس درجے پر چلا جائے جہاں حاجرہ تھی تو اس کی بھی سنت خدا جاری کرے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ہم کچھ بھی نہ صحیح کم از کم اس دادی حاجرہ کی سنت ہی کرتے ہیں، اطاعت تو ایسی کریں اپنے امام کی، اپنے وقت کے امام کی۔ تو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ یہی ہے کہ وہ نماز میں بھی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مطیع بندوں میں شمار کرنا۔ ہمارا تقلید والوں اور مقلدوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم کسی کو منع بھی نہیں کرتے، جو مرضی کوئی کرے، کیوں نہ ہم نبی نہ ہم امام، ہم بتا سکتے ہیں کہ راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ ہے، اس پر آ جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، اگر اپنے جیسوں کی تباہ کرو گے تو خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پھر تم خسارے میں رہو، اللہ نے آیت نازل فرمائی خسارہ کی آیت، پھر خسارے میں رہو گے۔ واہ 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 واہ، شاہ صاحب اچھا، سخی شاہ سجاد معصوم قلندر شہنشاہ بادشاہ کو کون سی چیز پسند تھی؟ علی 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 علی